الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدہ واستغفر لعبادتہ هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کی عبادت ڈٹ کر کرو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 65 پارہ نمبر 16، ترجمہ تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے 3 جز بن سکتے ہیں۔ پہلے جز کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہا ہے، دوسرے جز کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے اوپر ڈٹ جانے کا کہا ہے، اور تیسرے جز کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے سوال فرمایا ہے، کیا تم اللہ کے علاوہ کو جانتے ہو؟ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یہ اس آیت کے اس حصے کے جز ہیں، ان کی یہ ترتیب ہے۔ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، پیار سے محبت سے نرمی سے سمجھایا ہے کہ مجھ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ عز و جل کی عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر لینے کا نام ہے؟ کیا ان کے بعد بندہ عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے؟ عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، اور غلام کا مالک بھی ہوتا ہے۔ جب مالک اس کو غلام کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ غلام اپنے آقا کا حکم مانتے ہوئے وہ کام کر دیتا ہے، تو وہ غلام اپنے آقا کی بندگی کرتا ہے، اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا ہے کہ نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دی عبادت ہو گئی، حج کر لیا عبادت ہو گئی۔ ہم مخصوص چیزوں کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم ماننے کا نام عبادت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کے ہر حکم کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے بجا لایا جائے، کسی بھی موقع پر اللہ عز و جل کے حکم سے پیچھے نہ ہٹا جائے، ہر وقت اللہ عز و جل کی اطاعت کی جائے۔ یہ کیا بندگی ہوئی، یہ کیا غلامی ہوئی کہ بندہ چند کام تو اللہ عز و جل کی اطاعت کے کر لے اور چند کاموں کو چھوڑ دے، اللہ عز و جل کی ان کاموں میں اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے۔ جب اللہ عز و جل کو معبود
مان لیا، اللہ عز و جل کو اپنا رب مان لیا، معبود مان لیا، تو اللہ عز و جل ہی کے اب ہم پابند ہیں، اسی کا حکم مانیں، اسی کے آگے جھکیں، ہر اس کا کام کے اوپر عمل کریں، اس کے اندر اپنی طبیعت، نفسانی خواہشات اور قلبی میلان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بس اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر سب کام کریں، اپنی مرضی، اپنی منمانی سے بچیں، بس صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کی عبادت کریں، اسی کی ہی بندگی کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ عز و جل کا ہی حکم مانیں، اللہ عز و جل کی غلامی کریں، اسی کی بندگی کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے سچ بولو، یہ عبادت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے، عدل کرنا یہ عبادت ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا شراب نہ پیو، شراب نہ پینا یہ عبادت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا بے حیائی نہ پھیلاؤ، بے حیائی نہ پھیلانا یہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، حسد سے بچنا یہ عبادت ہے، تکبر سے بچنا یہ عبادت ہے، نافرمانی سے بچنا یہ عبادت ہے، والدین کے ساتھ اللہ عز و جل نے حسن سلوک کا کہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت اپنی مرضی سے، اپنے من مانے طریقے سے نہیں کرنی چاہیے، جب دل کیا اللہ عز و جل کی عبادت کر لی، جب نہ دل کیا اس وقت عبادت نہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر استقامت ہو، اس کے اوپر بندے کو ڈٹ جانا چاہیے، اس کے اوپر ہمیشگی ہو، ایسا نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، ہر حال میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے۔ بندہ جب نارمل ہوتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی عبادت خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرتا ہے، جب اس کے اوپر خوشیاں آ جاتی ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی عبادت سے دور چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر غم آ جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ عز و جل سے لو لگاتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف بڑھتا ہے۔ بندے کی فطرت ہے کہ جب اس کے اوپر دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں تو اللہ عز و جل کی طرف لو لگاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تیسرا وقت جب خوشی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس میں اچھے خاصے عبادت گزار بندے بھی اللہ عز و جل کی عبادت سے دور چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی بجائے ان کے ساتھ ہی وہ مل جاتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ بے حیائی دیکھنے سننے پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو ہم گالی دینے سے بچیں، مسجد میں تو ہم جھگڑا کرنے سے بچیں، مسجد میں تو ہم بد کلامی سے بچیں، مسجد میں تو ہم جھوٹ بولنے سے بچیں، مسجد میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجد میں ہم تسبیح کریں، مسجد میں ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، دوسروں سے ملیں، اور جب ہم مسجد سے باہر آئیں تو اللہ عز و جل کی نافرمانی شروع کر دیں، دوسروں کو گالیاں دینے لگیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے لگیں، دوسروں کا حق چھیننے لگیں، دوسروں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے لگیں، دوسروں کو کے حق کو مارنے لگیں، اسی طرح برا رویہ اختیار کریں، اپنی ذات کے لیے اللہ عز و جل کے احکامات کو بھول جائیں، گناہوں کے وقت اللہ عز و جل کے احکامات کو بھول جائیں، اور دوسروں کے لیے اللہ عز و جل کے احکامات یاد ہوں، انہیں اللہ عز و جل کے احکامات بتاتے رہیں، خود عمل نہ کریں، ہم گھر آ کر نماز نہ پڑھیں، گھر آ کر قرآن نہ پڑھیں،
ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر جگہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اور اس آیت کے آخری جز کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے سوال کیا ہے، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام اللہ نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ ضرور ہے۔ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر بچے کا نام رکھنا چاہیے، بغیر عبد کے بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے حسیب نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ عبد الحسیب نام رکھنا چاہیے، اور عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے صفاتی نام بچوں کے رکھنے چاہیے۔ اللہ عز و جل بہت ہی بلند مرتبت ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل ضرورتوں سے پاک ہیں، لازوال ذات ہیں، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ عز و جل ہی تمام مخلوق کے خالق ہیں۔ اللہ عز و جل کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اللہ عز و جل کے عدل جیسا کسی کا عدل نہیں، اللہ عز و جل کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں، اللہ عز و جل کی عطا جیسی کسی کی عطا نہیں، اللہ عز و جل کی بخشش جیسی کسی کی بخشش نہیں، اللہ عز و جل کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں۔ اللہ عز و جل رازق ذات ہیں، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کو پالتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے رزق کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، تو اللہ عز و جل کے ان بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ پاک کی خالص رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔